تو پروردگار نے کہا کہ میرا امر ایسا ہے جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، کون کہتا ہوں تو فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ آج کی میری گفتگو اس سے ہے کہ جو امام عالی مقام کو ماننے والا ہے ان کے فضائل میں شک کرنے والا نہیں ہے، چونکہ آج میں صرف بیان کرنا ہے، میں نے کوئی دلیل نہیں پیش کرنی ہے۔ پروردگار نے کہا ہے کہ میں قرآن میں جو کچھ نازل کر رہا ہوں یہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یعنی اگر قرآن مجسم صورت میں یہاں پر موجود ہو اور کوئی شخص بیمار آ جائے تو قرآن پہلے سوال کرے گا کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو۔ توجہ کے ساتھ، بھئی اتنی مشکل بات نہیں تھی کہ قرآن مجسم صورت میں موجود ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے صرف مومنین کے لیے اس میں شفا بھی رکھی ہے اور رحمت بھی رکھی ہے۔ یعنی قرآن مجسم شکل میں موجود ہو، کوئی بیمار آ جائے تو قرآن پہلے سوال کرے گا مومن ہو یا نہیں ہو، مومن ہوگا تب شفا ملے گی، مومن ہوگا تب شفا ملے گی، مومن ہوگا تو قرآن رخ پھیر لے گا۔ اب جانتے ہیں فرق کیا ہے قرآن صامت میں اور قرآن ناطق میں؟ قرآن صامت میں جو کچھ نازل ہوا ہے صرف مومنوں کے لیے شفا ہے۔ بے اولادی ایک بیماری ہے اور اس کی شفا بھی موجود ہے، بے اولادی بیماری ہے، اس کی شفا بھی روئے زمین پر موجود ہے، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں میں شفا اسے دوں گا جو مومن ہوگا۔ قرآن صامت اور قرآن ناطق میں فرق یہ ہے، قرآن صامت شفا دینے سے پہلے پوچھتا ہے کہ آنے والا مومن ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، مسجد نبوی کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، مومن نہیں آیا، ایک عیسائی آیا، کہا اللہ کے رسول مجھے اولاد چاہیے، میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ کریم مدینہ نے لوح محفوظ کو دیکھا، کہا تیری قسمت میں اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے۔ وہ مایوس ہو کے جا رہا تھا کہ لفظ کن پر اختیار رکھنے والا ناطق قرآن مسجد میں داخل ہوتا نظر آیا۔ میرے نانا کی بزم سے مایوس جانے والا کون ہے؟ کہا کہ میں بے اولادی کا مرض لے کر آیا تھا، مجھے شفا نہیں ملی۔ کہا جا تجھے ایک بیٹا دیا، کہا دو بیٹے دیے، کہا 3 بیٹے دیے۔ کمال ہو گیا، قرآن صامت شفا دینے سے پہلے دیکھتا ہے مانگنے والا کون ہے، قرآن ناطق دیکھتا ہے آیا کس کے دروازے پر ہے۔ قرآن صامت دیکھتا ہے کہ آنے والا کون ہے، قرآن ناطق دیکھتا ہے آیا کس کے در پہ ہے، مانگ کس سے رہا ہے۔ وہ جو عیسائی تھا نا، اس نے رسول کی زبانی تصدیق کروا لی تھی کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، رسول کی زبانی تصدیق کروا لی تھی کہ اولاد نہیں ہے۔ کریم کربلا نے کہا کہ تو ہمارے در سے کیسے مایوس جائے گا، 1 نہیں 2 نہیں 7 بیٹے عطا کر دیے، 7 بیٹے عطا کر دیے۔ اور یہ میرا عقیدہ ہے کہ راہب تو 7 بیٹوں پہ خاموش ہو گیا، مولا ہی کہہ رہے تھے بتا اور چاہیے۔ اچھا کسی کو یقین نہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی نہیں مانتا نہیں اس واقعے کو نہ مانے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سے قبر میں سوال نہیں ہوگا کہ حسین نے راہب کو بیٹے دیے تھے یا نہیں دیے تھے، قیامت میں آپ سے اس بات پر شفاعت کا سوال نہیں ہوگا پہلے بتاؤ کہ وہ واقعے کو مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حسین نے راہب کو بیٹے دیے یا نہیں دیے، اصل عقیدے کا سوال ہے کیا حسین راہب کو بیٹے دے سکتا ہے یا نہیں دے۔ جو ہوا اس کا تو سوال ہی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ اچھا کسی کو اعتراض ہونا، وقت بہت کم ہے، کسی کو اعتراض بھی ہونا، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بعض کو میں جانتا ہوں، اکثر کو نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اکثر مجھے بھی نہ جانتے ہوں، لیکن جس کے پہلو میں آپ کو بیٹا نظر آئے نا، اپنی پسند کے مومن سے پوچھ لینا تمہارے پاس اولاد ہے، وہ کہے گا ہاں ہے، کہا بیٹا ہے کہاں ہے، پوچھو کہاں سے ملا ہے، کہے گا حسین کے در سے ملا ہے۔ تمہیں راہب سمجھ نہیں آتا، حسین آج تک بیٹے دے رہا۔